السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویوز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن کلاسز۔ ویورز، جو ہم نے دعاؤں کی سیریز کا ایک چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں آج آپ کے لیے ایک بہت اچھا اور بہترین وظیفہ جو بہت ڈیٹیل میں ہے، لیکن اس کا ہماری روزمرہ زندگی کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر انشاءاللہ کیجیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو وہ وظیفہ اور وہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جادو، نظر بد اور سیب کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ویورز، تو خوشی اور جو غم ہے ویورز، دنیا کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ خوشی ملنے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور مصیبت و پریشانی میں صبر کی توفیق تو بس مومن بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ جادو، نظر اور اسیب کے اثرات مصیبتوں اور پریشانیوں کے ضمن میں آتے ہیں جو اللہ کے اقدار میں سے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشیت الہی، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر ان میں سے کوئی چیز کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ البتہ اس طرح کی کسی چیز سے آپ کو آزمایا جا رہا ہو تو آپ کو صبر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کی کوشش کرنی چاہیے۔ جادو، نظر بد اور اسیب کے اثرات کے علاج سے متعلق چند منتخب آیات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں مذکور ہیں۔ اسے پڑھنے سے پہلے درج ذیل امور کا خیال رکھیں۔ ویور، سب سے پہلے کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج سلف، صحابہ و تابعین کا طریقہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ نیز شرکی عقائد اور بدعات سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ گھر میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، خاص کر سورۃ البقرہ کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کریں۔ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، بالخصوص بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، غصے کے وقت، ہم رسائی کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت، نماز کے دوران وسوسہ ہونے پر، نیند میں بے چینی کے وقت، کوئی برا خواب دیکھنے پر، کسی وادی یا ویران جگہ اترنے پر، گدھا یا کتے کی آواز سننے پر، دل اللہ اور دین اسلام کے خلاف شہادت، وسوسے اور برے خیالات آنے پر کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہمیں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں اور دعا پڑھیں اور سونے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کریں۔ کھاتے پیتے وقت بسم اللہ کہیں، برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر بند کریں۔ سوتے وقت آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن و سنت میں جن کاموں کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے ان سے بچیں، مثلاً تکبر، غصہ، فضول خرچی، جلد بازی، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا وغیرہ۔ جمائی آنے پر منہ پہ ہاتھ رکھیں، خواہ حالت نماز میں کیوں نہ ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل، بھروسہ اور اسی سے شفا کی امید رکھتے ہوئے ان آیات اور دعاؤں کو کثرت سے پڑھیں۔ مریض کے جسم اور گھر سے تعویذ، گھنٹا، ہر قسم کی بندشوں اور شرکیہ چیزوں کو نکال دیں۔ مریض کے گھر کو شیطانی آواز، گانے بجانے، میوزک اور اس کے تمام آلات، نیز تصویروں، مجسموں اور کتوں وغیرہ سے پاک کر دیں۔ رقیہ شرعیہ دم قرآنی آیات پر مشتمل ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے سے قبل ہمیں وضو کر لینا چاہیے اور جسم اور جگہ کی پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایمان اور تقوی کی کمی کے سبب شفا میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس لیے کثرت سے استغفار کرتے ہوئے برابر رقیہ شرعیہ جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا سے نوازا ہے اور پھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف پلٹ جائیں تو یہ
بڑی ناشکری والی بات ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناشکروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ تو ویورز، یہ آپ کے سامنے میں چند باتیں آپ سے شیئر کی ہیں جو جادو، عصیب، نظر بد، حسد وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے۔ ان کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اپنا معمول بنائیے گا، اور یہ ویسے بھی اپنی زندگی کے اندر معمول بنائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ آگے انشاءاللہ نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہوگا، آپ کو اس کے حوالے سے آپ سے اور انشاءاللہ معلومات شیئر کریں گے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔